تو ہماری قوم بھی اگر گرانے پہ آتی پٹک دیتی ہے، اٹھانے پہ آتی تو ایک دم اٹھا لیتی ہے، پھر نہیں دیکھتی انگوٹھی کتنے پہن کے آیا ہے، پھر نہیں دیکھتی ہے بال کہاں تک ہے، پھر نہیں دیکھتی ہے پیرے کے پیر ہے، جتنا ننگا دیکھا اتنا ہی گر گئی، ننگا ہے پہنچا ہوا بابا ہے، تعویذ بھی دے کے جا، نمبر بھی دے کے جا، ایڈریس بھی دے کے جا، پھر ایسے پیر سٹا لگانے کے کام آتے ہیں۔ ہمیشہ دیکھا کرو پیر وہی ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا، کان کھول کے سن لیں، پیر وہی ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا۔ اور جو ولی لگائے پھرتے ہو نا جی، وہ ولی ہیں، انہوں نے تو ایسا دانہ ڈالا ہوا دیا۔ فرمایا گیا کہ جو ہوا میں اڑتا ہو ہتھیلی پہ سر سو جما دے، اگر ننگے سر پانی پی لیتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے۔ ہاں یہاں تو پڑھتا ہی نہیں ایک ٹائم کی بھی، کہہ رہا دل میں ہی پڑھ لی، روٹی کھل کے کھا رہا، نماز دل میں پڑھ رہا، مجھے ملے تو مرغا بناؤ، میں دل میں کھا اور دل میں پڑھ دے، کیا دن جیے گا۔ اور نا ہماری قوم بھی بڑی سیدھی سادی ہے، جن نے کہتی دل میں پڑھتے ہیں نا، بہت پہنچو گئے تو مدینے تک جاتے ہیں، وہ یہاں پڑھتا ہی نہیں نماز، مدینے میں پڑھتا ہے۔ بڑے بڑے ستمگر پیر آ گئے ہیں، تماشا کر رہے ہیں بھائی، پورے جادوگر بھائی، پورے جادوگر ہیں، بیٹھے بیٹھے کر رہا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ مرید کہہ رہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں وہ حرم میں کتا جا رہا تھا اسے ڈانٹ رہا تھا۔ یہ تو کبھی کبھی ہمارے قوم کی عورتیں نا مردوں پہ بھی سبقت لے جاتی ہیں، آ کے کہنے لگا تجھے پتا میرا پیر کتنا پہنچا ہوا؟ کہا کتنا؟ کہا یہاں بیٹھے بیٹھے حرم کا کتا مار دیا اس نے وہاں تک کا دیکھتے؟ کہا ہاں۔ کہ اچھا، اگلے ٹائم اس نے انڈے بنائے اور چاول نہیں بھات ہے، بھات، انڈے اور بھات، اس نے انڈے نیچے رکھ دی، بھات اوپر، اور دسترخوان پہ رکھوا دیا۔ اب پیر صاحب کبھی چاول کو دیکھ رہے، کبھی مرید کو دیکھ رہے، کبھی کہا حضور کھائیے نا، تو پیر صاحب بولے نا سبزی تو ہے ہی نہیں، سوکھے چاول کھائے جائیں گے۔ بھاگا گیا، بیوی سے بولا ظالم، پیر نے اتنی دیر ہو گئی انتظار کرتے ہوئے سالن نہیں دیا۔ کہ کون کہہ رہا؟ کہ پیر صاحب کہہ رہے کوئی سبزی لائیے۔ سبزی کا ڈونگا نہیں لیا، اس نے جھاڑو اٹھائی اور دونوں ہاتھوں سے پیر پہ بجائی، کہنے لگی تجھے حرم کا کتا دکھائی دیا، بھات کے نیچے کا انڈا دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ یہی علاج کی ضرورت ہے، اب مناظرے نہیں، جوتے چلاؤ، اعلان کرو پیر بھی وہی مانا جائے گا جو بریلی کے احمد رضا کو ماننے والا ہوگا۔ یاد رکھیے، تو ہماری قوم بھی نا ایک دم سر پہ اٹھا لیتی ہے، سر پہ ایک دم مت اٹھایا کرو، اور اٹھا لیا کرو تو ایک دم پھینکا مت کرو، پہلے کسی بھی بات کی تحقیق کیا کرو۔ تو جب یہ حج کو نہیں گئے نا ربیع بن سلیمان، صبح کو لوگ اکٹھے ہوئے، چل بھائی چل حج پہ چھوڑ کے آئیں گے، مبارک آدمی جا رہا ہے، دروازہ بند کر دیا، نہیں جانا۔ گاؤں والے کہنے لگے بڑا کمینہ ہے بھائی، حج پہ نہیں گیا، تو لوگ گالیاں دینے لگے۔ اس ربیع بن سلیمان نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، بچے تک نہیں نکلتے تھے گھر سے۔ اسی سال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حج کے لیے گئے تھے۔ دوستوں نے کہا حضرت کچھ مارکیٹنگ کر لیں، کچھ چیز خرید لیں حرم شریف کی یادگار۔ کہنے لگے یار تم جاؤ، مجھے آج کی رات اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ حرم میں آ کے بیٹھے، آپ نے تہجد ادا کی، دو فرشتے آئے، آ کے کہنے لگے ایک دوسرے سے، بولا اس بار کتنے حاجی آئے؟ تو دوسرے نے کہا 2 لاکھ حاجی آئے۔ کہا حج کتنوں کا قبول ہوا؟ کہنے لگے سب کا ہی حج قبول ہو گیا۔ کہا کہ سب کا ہی؟ کہا ہاں۔ کہا ایسے کیسے ہوا؟ کہا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے سب کا ہی حج قبول فرما لیا، ایک بندے کے صدقے میں اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا۔ جب یہ بات سنی نا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دل میں خیال آیا یار اس حاجی سے ملاقات نہ کروں جس کے صدقے میں اللہ نے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا۔ قریب بیٹھے، کہنے لگے بتاؤ کہ کہاں رہتا ہے وہ؟
کہا بغداد کے فلاں محلے میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سفر طے کیا، اس جگہ پہ آئے جہاں وہ ربیع بن سلیمان کا مکان تھا۔ پوچھتے لوگوں حاجی تمہاری بستی سے حج کرنے کون گیا ہے؟ کہا کوئی بھی تو نہیں گیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اچھا، کہا بتاؤ تو صحیح کوئی گیا تھا حج کے لیے؟ کہا گیا ہی نہیں کوئی۔ کہا کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس نے حج کا ارادہ کیا ہو۔ کہا ایک بڑا بدبخت آدمی ہے جس نے ارادہ کیا تھا لیکن گیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کا نام کیا ہے؟ کا نام ربیع بن سلیمان ہے۔ کہا اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ دروازے کا پتہ ملا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب دروازے پہ گئے ہیں، دستک دی، آواز آئی کون آیا ہے؟ کہا قطب الدین بختیار کاکی آیا ہے۔ اللہ اکبر، اندر سے آواز آتی ہے حضور آپ کا آنا میرے سر آنکھوں پر، لیکن دروازہ نہیں کھول سکتا ہو۔ کہا کیوں نہیں کھولو گے؟ کہا لوگوں کے سامنے آتے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، خواجہ قطب الدین کہتے ہیں دروازہ کھول، میرے سوا کوئی اندر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، دروازہ کھلا، اندر تشریف لے کر کے گئے۔ جیسی اندر گئے ہیں اس نے قدم چومنے چاہے، آپ نے فرمایا قدم نہ چوم، میرے سینے سے آ کے لگ جا، میرے سینے سے آ کے لگ جا۔ کہا کس لیے حضور؟ کہا تو نے ایسا حج کیا ہے جس کے صدقے میں خدا نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ چیخ نکل گئی، رو کے کہتا ہے میں تو حج کو گیا ہی نہیں ہوں، آپ کیسی باتیں کرتے ہو، میری وجہ سے حج قبول ہوا ہے۔ رو کے کہتا ہے حضور گھر کے باہر یہ بات نہ کہہ دینا، لوگوں سے مت کہنا، ورنہ میں پہلے سے بڑا ذلیل ہوں اور زیادہ ذلیل کیا جاؤں گا۔ اتنی بات ربیع بن سلیمان نے کہی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار بتا تو صحیح وہ کون سی نیکی کر کے بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے صدقے میں سب کا حج قبول کر لیا ہے؟ جب اس نے بات بتائی ہے ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ یار کہتے حضرت میں نے جتنا انتظام تھا ایک سید سادی کے قدموں پہ ڈال دیا، اس لیے حج کے لیے نہیں گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دعائیں دیتے ہوئے پلٹ آئے۔ جیسے آپ آ جاتے ہیں ربیع بن سلیمان کے ذہن میں خیال آیا یار بتا تو صحیح کہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ خیال تھا، سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ جیسی آنکھ لگی ہے سر کی آنکھ بند ہوئی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ذہن میں مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ کہا تو نے میری بیٹی کی مدد کی ہے، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیرے نام کا حج کرتا رہے گا، تجھے ثواب ملے گا۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے میرے بھائی اگر قسمت سے مدینہ پہنچ جاؤ کبھی دکھاوا نہ کرنا، کبھی ریاکاری نہ کرنا۔ یہ جو جلسہ آپ نے سجایا ہے نا، کمیٹی والوں سے گزارش ہے یہ امید مت کرنا لوگ تم سے کہیں جلسہ اچھا تھا، یہ کوشش بھی مت کرنا کوئی ہم سے ہمارے جلسے کے بارے میں بتائے کیسا رہا۔ یہ کوشش کرنا کاش کسی دن حضور خواب میں آ کے کہہ دیں کہ ہم نے تمہاری محفل قبول کر ڈالی ہے۔ صرف یہ نیت کرنا حضور قبول کر لیں، باقی دنیا کچھ بھی کہے۔ رہ گئی بات بھیڑ کی، جلسوں کی، خرچوں کی، تو سنیے یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ نہ بھی ہوں یا بھیڑ کتنی بھی ہو فرق کیا پڑتا ہے؟ بس یہ ہے ان کی محفل سجانے کے لیے ایک دیوانہ کافی ہوتا ہے، ایک دیوانہ کافی ہوتا ہے۔ اور آپ کا مجمع تو اتنا اچھا، اللہ سلامت رکھے، جتنے بیٹھے ہیں ابھی کوئی اٹھ کے گیا ہی نہیں ہے، اٹھ کے جا بھی کیسے سکتا ہے؟ حضور کی محفل ہے، اور حضور کی محفل کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہم غریب نواز والے بھی ہیں، ہم غوث اعظم والے بھی ہیں، ہم مولا علی والے بھی ہیں، ہم عثمان غنی والے بھی ہیں، فاروق اعظم والے بھی ہیں، ابو بکر صدیق والے بھی ہیں، ابو بکر صدیق والے بھی ہیں۔ ہمارا مقدر ہے یہ، نہ ہمارے نبی کا جواب ہے، نہ ہمارے ابو بکر کا جواب ہے، نہ ہمارے عمر کا جواب، نہ ہمارے عثمان کا جواب، نہ ہمارے